بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آہٹ نیوز چینل کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ تمام ملازمتیں جن کی مستقبل میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہونے والی ہے۔ آج کل کے ٹیکنیکل اور جدید دور کے بدلتے تقاضوں کے مطابق جو ملازمتوں کا معیار ہے وہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ مستقبل میں جن ملازمتوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی وہ پہلے ہی ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ماضی کے اس خدشے کے باوجود کہ ٹیکنالوجی میں ترقی ملازمتیں ختم کر دے گی، آنے والے برسوں میں متعدد نئے مواقع ہمارے سامنے ہوں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور سینیٹر فار نیو اکانومی اینڈ سوسائٹی کے سربراہ سعدیہ زاہدی نے کہا ہے کہ ہم سب نے دیکھا کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے اور اسے مختلف صنعتوں میں کتنی تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اگلے 5 سال میں سب سے زیادہ ترقی حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر جن 2 پیشوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی ان میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ سر فہرست ہیں، تاہم WEF کے مطابق ایسے دیگر مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی پائیداری کے ماہرین یا زرعی آلات کے آپریٹرز کی خدمات ایسی ملازمتیں ہیں جن کی اگلے 5 سال میں سب سے زیادہ مانگ ہوگی۔ یہ تخمینے سوئس تنظیم نے 803 بڑی کمپنیوں کے تفصیلی سروے کی بنیاد پر لگائے ہیں جو دنیا کے تمام خطوں میں 45 معیشتوں میں 1,10,00,000 سے زائد افراد کو ملازمت دیتی ہیں۔ سروے میں شامل تقریباً 75% فرمز کا خیال ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں مصنوعی ذہانت کو اپنائیں گی۔ ملازمتوں پر تکنیکی اثرات کے بارے میں بڑی کمپنیوں کے مالکان کا اندازہ ہے کہ اگلے 5 سال میں متعدد ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ WEF کے مطالعے کے مطابق مندرجہ ذیل وہ 10 ملازمتیں ہیں جن میں سے سنہ 2023 اور 2027 کے درمیان ترقی کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے۔ نمبر 1، مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے ماہر افراد۔ مصنوعی ذہانت کا مقصد دراصل کمپیوٹر کو انسانی سوچ کی نقل بنانا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ماہرین پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں جو لوگوں کی طرح سوچ سکتے ہیں اور پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا ماہر دراصل اس نظام پر نظر رکھتا ہے جو مسائل کو حل کرنے، سوالات کے جوابات دینے اور انسانوں کے ذریعے انجام پانے والے کاموں کو مکمل کرنے کے قابل ہے۔ نظام کو ایک مکمل طور پر خود مختار و آزاد انٹیلیجنس کے طور پر کام کرنے کے قابل بنانا بھی ہے۔ شخص کے مقاصد میں سے ایک ہوتا ہے تاکہ اسے تجزیہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کے لیے۔ اس کی بجائے مشین لرننگ ماہر مصنوعی ذہانت کے نظام کو کسی خاص مسئلے کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والا سائنسدان ایک آزاد ذہانت پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے جو بہت سے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہاں مشین لرننگ ماہر مصنوعی ذہانت کے سسٹمز کو کسی ایک مسئلے کے لیے زیادہ درست اور تیز تر نتائج تک پہنچنے میں مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں اپنے علم کو ہر قسم کی صنعتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ریاضی، شماریات یا دیگر متعلقہ شعبوں کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، جس کے بعد وہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں مہارت حاصل کر پائے، لیکن اس کے لیے کوئی ایک مخصوص طریقہ وضع نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، ماحولیاتی پائیداری کا ماہر۔ یہ شخص ماحولیاتی پائیداری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کمپنیوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ دراصل ایک مشیر کا کام کرتے ہیں جس کی ذمہ داریاں اس تنظیم کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ یہ شخص خود کو وقف کر سکتا ہے، مثال کے طور پر آلودگی پھیلانے والے اخراج کو کم کرنے، توانائی کی کھپت کو کم کرنے یا سرمایہ کاری کے منصوبوں میں ماحولیاتی پالیسیوں کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے منصوبوں کا انتظام کرنے کے لیے۔ نمبر 3، بزنس انٹیلیجنس اینالسٹ۔ کاروباری انٹیلیجنس اینالسٹ کمپنیوں کو کاروباری فیصلے کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیٹا سیٹس کا مطالعہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے تجزیہ کار کمزور نکات کی نشاندہی کرتا ہے اور کمپنی کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں تجویز کرتا ہے۔ عام طور پر وہ کمپنی کے اندر کام کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کرتا ہے، میٹرکس کا جائزہ لیتا ہے، صنعت اور حریفوں کا ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، مواقعوں کی نشاندہی کرتا ہے اور کاروباری چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے تجویز کرتا ہے۔ یہ شخص وہ پروفیشنل ہے جو کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، شماریات، بزنس ایڈمنسٹریشن، معاشیات اور دیگر متعلقہ شعبوں کے علم کو جوڑ کر کام کرتا ہے۔ نمبر 4، انفارمیشن سیکیورٹی اینالسٹ۔ عام طور پر یہ کمپنیوں کو حساس کاروباری یا کسٹمر ڈیٹا کے لیک ہونے کا خدشہ رہتا ہے، جیسے کریڈٹ کارڈ نمبرز،
پاسورڈز اور کروڑوں صارفین کی نجی معلومات۔ انفارمیشن سیکیورٹی تجزیہ کار کمپیوٹر نیٹ ورکس، سسٹم، ڈیٹا بیسز اور کسی بھی قسم کی حساس معلومات کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ ڈیزائننگ، نگرانی، دفاعی نظام کو اپڈیٹ کرنے اور حملوں کا جواب دینے کے حوالے سے حکمت عملی بناتا ہے۔ فن ٹیک انجینئر۔ فائنینشیل ٹیکنالوجی انجینئر عام طور پر کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور فن ٹیک میں مہارت رکھتا ہے۔ اس شخص کو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے علوم پر بھی عبور حاصل ہوتا ہے۔ یہ شخص مختلف پروگرامنگ زبانیں جانتا ہے جیسے جاوا اسکرپٹ، روبی، PHP، HTML اور CSS۔ اس شخص کو بڑے ڈیٹا بیس اور کلاؤڈ پلیٹ فارمز کے ذریعے کے ساتھ کام کرنا بھی آتا ہے۔ ڈیٹا انالسٹ اور ڈیٹا سائنسدان۔ ویسے تو ان دونوں افراد کے کام میں آپ کو کافی مماثلت معلوم ہوگی۔ دونوں ڈیٹا میں ایسے رجحانات کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے کلائنٹس کے لیے مفید ہوں۔ فرق یہ ہے کہ سائنسدانوں کے پاس زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ عام طور پر سینئر ہوتے ہیں۔ سائنسدان ڈیٹا کے بارے میں اپنے سوالات تیار کرنے یا مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے ماڈل تیار کرنے پر کام کرتے ہیں، جبکہ تجزیہ کار ان ٹیموں کے ساتھ کام کرتا ہے جن کے پاس پہلے سے ہی اہداف موجود ہیں۔ بہت سے ڈیٹا سائنسدان اپنے کیریئر کا آغاز بطور تجزیہ کار یا شماریات دان کر سکتے ہیں۔ دونوں پیشہ ور افراد بامعنی معلومات نکالنے اور اس کی تشریح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دونوں اعداد و شمار اور جدید پروگرامنگ کے میدان میں مہارت رکھتے ہیں۔ ڈیٹا انجینئر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تیار کرتا ہے اور اس کا کام بھی ان شعبوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ روبوٹکس انجینئر۔ یہ افراد روبوٹک سسٹم بنانے میں مدد کرتے ہیں جو انسانی اور غیر انسانی کاموں کو انجام دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ انجینئر روبوٹک سسٹمز کے پروٹوٹائپ ڈیزائن کرتا ہے، مشینوں کی تعمیر، دیکھ بھال اور مرمت کا کام کرتا ہے، ساتھ ہی تحقیق کرتا ہے اور موجودہ روبوٹس کے لیے نئی ایپلیکیشنز تیار کرتا ہے۔ یہ روبوٹس دوسرے سیاروں کی تلاش، اسپتالوں میں جراحی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے یا کار فیکٹری میں پیداوار کے طریقے سے لے کر دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کیریئر کو ترقی دینے کا پہلا قدم روبوٹکس میں ڈگری حاصل کرنا ہے اور اس علم سے اسپیشلائزیشن کے راستے پر چلنا ہے، جو روبوٹکس کے کمپیوٹر سائنس کے شعبے یا ڈیزائن پر مرکوز ہو سکتی ہے، جن کے لیے میکینیکل، الیکٹریکل انجینئرنگ سے متعلق مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکٹرو ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ۔ الیکٹرو ٹیکنالوجی انجینئرنگ ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں خصوصی پیشہ ور افراد جیسے الیکٹریکل انجینئرز، الیکٹرانک انجینئرز اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرز شامل ہیں۔ یہ ماہرین ہر شعبے میں تکنیکی ماہرین کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں۔ کارکردگی اور حفاظت کی نگرانی کے لیے کنٹرول سسٹم کا انچارج ہوتا ہے۔ اس کا علم اسے مختلف قسم کے الیکٹرک پاور جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ شخص الیکٹرانک اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی کارکردگی اور حفاظت کی نگرانی کے لیے کنٹرول کے معیارات بھی قائم کر سکتا ہے۔ زرعی مشین آپریٹر۔ ان کا بنیادی کام زرعی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے مشینری چلانا ہے، جیسا کہ پودے لگانا، فصلوں کی کاشت اور کٹائی، جانوروں کو کھانا کھلانا اور چرانا، ان کا فضلہ ہٹانا وغیرہ۔ یہ افراد بالنگ، اوپاشی، گاڑیاں چلانا یا کٹائی کرنے کے بعد استعمال ہونے والے سامان کو ہینڈل کرنے سے متعلق کام بھی کر سکتے ہیں۔ ٹریکٹرز کے علاوہ وہ کھاد ڈالنے والے یا ٹرک ڈرائیور، کنوینئر اور لوڈنگ مشین، سپریڈرز، کلینر اور ڈرائیو چلا سکتے ہیں۔ وہ فیلڈ ورک میں ضروری ہیں تاکہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ماہر۔ جیسے جیسے تکنیکی ارتقاء ایک ہے مثال رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ماہر دستیاب ٹول سے فائدہ اٹھانے اور اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کمپنیوں میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروفیشنل کو اپنے آپ کو اس کمپنی کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اسے کیا ضرورت ہے اور ڈیجیٹل تبدیلی کا منصوبہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ماہرین کی اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو کمپنی کی موجودہ ٹیکنالوجیز کو اپڈیٹ کرنے، نئی ٹیکنالوجیز کو حاصل کرنے، فرم کے کارکنوں کو تربیت دینے، مختلف ورک فلو اور نئی تکنیکی ٹولز کے مطابق ڈھالنے والے کام کے ماڈلز کی منتقلی میں تعاون